السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج ہم 11ویں ہفتے میں اپنے اسلامیات کے ویڈیو سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب 4 اخلاق و آداب سے عنوان مساوات کا مطالعہ کریں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 تا 57 پر موجود ہے۔ آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہیں میری آسان اسلامیات برائے جماعت ہفتم، کاپی اور قلم۔ اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ مساوات کا لفظی معنی و مفہوم بیان کر سکیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مساوات کی اہمیت و فضیلت بیان کر سکیں گے، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں مساوات کی اہمیت بیان کر سکیں گے۔ مساوات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں مساوات سے کیا مراد ہے۔ تو کیا کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ مساوات کے کیا معنی ہیں؟ جی بالکل، مساوات کے معنی ہیں برابر ہونا، ایک جیسا ہونا۔ آج کے سبق میں ہم مطالعہ کریں گے صفحہ نمبر 56 اور 57 کا، اور مساوات کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں پیارے بچوں کہ آپ اب تک دیے گئے صفحات کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ اب ہم نے مطالعہ کیا کہ مساوات سے کیا مراد ہے۔ مساوات سے مراد ہے کہ برابر ہونا، ایک جیسا ہونا۔ کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہم سب برابر ہیں۔ جس طرح سے گھر میں بہن بھائی برابر ہوتے ہیں، اسی طرح سے دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمام بنی نوع انسان برابر ہے اور سب کو برابر حقوق حاصل ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ، معاشی یا قانونی، ہر انسان کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ ہم نے مطالعہ کیا سورہ الحجرات سے آیت نمبر 13 کا، جو کہ کہتی ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، کیونکہ ہم سب ان کی اولاد ہیں، اسی لیے ہم سب برابر ہیں۔ اگر ہم میں کچھ قومیں ہیں جس طرح سے، اور کچھ قبیلے ہیں جس طرح سے قبیلہ قریش تھا اور بہت سے قبیلے تھے، ان سب یا قومیں ہیں جس طرح سے بنی اسرائیل کی قوم ہیں، بہت سی قومیں ہیں، تو ان کا مقصد کوئی امتیاز نہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، ایک دوسرے کی پہچان شناخت کر سکیں۔ جس طرح سے ہمارا الگ الگ نام ہوتے ہیں، ہم سب کے الگ نام ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، وہ ہماری شناخت ہوتی ہے۔ تو قبیلے اور قومیں صرف شناخت کے لیے ہیں، اور اللہ کے نزدیک صرف وہی عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ نیک ہے، جس کے زیادہ اچھے اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ عزت والا ہے۔ اس کے سوا دولت، پیسہ یا کسی قوم سے تعلق ہونا کسی کی عزت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ جی تو دیکھا آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا متن بھی وہی ہے جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا تھا، کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اگر کوئی کالا یا گورا ہے یا کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، اس کو کسی پر کوئی
برتری یا فوقیت حاصل نہیں. کوئی کسی سے بڑا نہیں, کوئی کسی سے چھوٹا نہیں. اگر کوئی عزت والا ہے تو اس کی بنیاد تقوی ہے. تقوی سے مراد ہم جانتے ہیں. تقوی سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پچھلے اسباق میں تقوی کے متعلق بھی پڑھا تھا. لہٰذا مساوات, ہم تمام انسان برابر ہیں, ہمارے تمام حقوق برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اسلام میں تمام لوگوں کو یکساں قسم کے حقوق اور مراد حاصل ہیں. خاندان اور قبیلے ہم نے پڑھا کہ صرف شناخت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں صرف تقوی کی بنیاد پر اور پرہیزگاری کی بنیاد پر عزت مل سکتی ہے. کسی کو دولت یا کسی اور وجہ سے عزت نہیں مل سکتی. کوئی برتری کسی کو کسی پر حاصل نہیں. ہمیں صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر عزت مل سکتی ہے. ہم نے سبق میں ایک واقعہ کا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطالعہ کیا, جب قبیلہ بنی مخزوم سے ایک عورت نے چوری کی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو چوری کی سزا کے متعلق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. اس موقع پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی سفارش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا جائے. اس واقعہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بہت غصہ آیا. آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے تباہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ بڑے آدمی, جو امیر آدمی تھے, جن کے پاس طاقت تھی یا کچھ حیثیت حاصل تھی, تو وہ لوگ اپنے گناہوں کی, اپنے مجرموں کو تو معاف کر دیتے تھے, لیکن ایسے لوگ جو غریب تھے, جن کے پاس طاقت نہیں تھی, انہیں سخت سزا دی جاتی تھی. ان کے تباہ ہونے کی یہی وجہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر ان کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کے الزام میں پکڑی جاتی تو بھی وہ ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش کو بالکل قبول نہیں کیا اور اس عورت کو اس کے جرم کی سزا دی گئی. لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں مساوات کے اصول کو کاربند رکھنا چاہیے اور کسی کو یہ احساس یا کسی کو کسی قسم کے احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر قسم کے ذات پات, رنگ, نسل اور خاندان, تمام قسم کے امتیازات سے ختم کر دینا چاہیے اپنی زندگی سے. جی, ہم نے اب مساوات کے سبق کا مطالعہ کر چکے ہیں. اب ہم اس سے متعلق چند سوالات کے جوابات دیں گے. ہم سب سے پہلے ان خالی جگہ کو مکمل کریں گے. سب سے پہلی خالی جگہ ہے کہ مساوات سے کیا مراد ہے. مساوات سے مراد ہے برابر ہونا. دوسری خالی جگہ ہے اسلام میں تمام انسانوں کو یکساں کیا حاصل ہیں. جی پیارے بچوں, کیا حاصل ہیں؟ یکساں حقوق حاصل ہیں. خاندان اور قبیلے محض کس کے لیے ہیں؟ کیا مقصد ہے خاندان اور قبیلے بنانے کا؟ جی, شناخت. اسلام کی نظر میں عزت و تکریم کا معیار صرف کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تقوی ہے. قبیلہ بنی مخزوم کی سفارش, قبیلہ بنی مخزوم کی عورت کی سفارش کس نے کی تھی؟ جی, کن صحابی نے کی تھی؟ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں, بالکل صحیح. مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام سبق محسوس ہوتا ہے کہ اچھے سے سمجھ آ چکا ہے. اب ہم مزید سوالات کے جوابات دیں گے. پہلا سوال, اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اب آپ ان دونوں سوالوں کے جوابات اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں تحریر کر لیے ہیں. جی, یہ آپ کا گھر کا کام ہے. آج کے سبق کا گھر کا کام ہے کہ آپ اسلامی تاریخ سے قانونی مساوات کا کوئی واقعہ تحریر کریں. قرآن مجید میں انسانی مساوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اسلام میں برتری اور عزت کا معیار کیا ہے؟ آپ ان تینوں سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے.